السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے کام میں ہنرمند ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ ایماندار بھی تھا۔ یہودی سونار سے بتحاشا نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے اپنے گھر کا خرچ پورا کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی۔ اس کی بیٹی اب جوان ہو چکی تھی۔ وہ اپنے قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا۔ ایک دن جب سونار صبح کام کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو سونار کی بیوی کہنے لگی کہ تمہیں اپنے مالک سے کچھ رقم ادھار لینی ہوگی تاکہ بیٹی کی شادی کا خرچ پورا ہو سکے۔ چنانچہ سونار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی تو یہودی نے صاف انکار کر دیا۔ سونار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا۔ سونار پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا۔ دوسرے دن وہ کام پر نہ گیا۔ یہودی سونار کے بلانے پر جب وہ دکان پر گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرے دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں، آپ اسے گروی رکھ لیں اور مجھے کچھ رقم اس کے بدلے میں دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی اس بات پر راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، پھر دن رات کام کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگ گیا۔ جس دن اس نے آخری قسط ادا کر دی تو ساتھ ہی اس نے اپنی ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مسلمان کاریگر نے ہیرا اٹھایا اور پانی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا پانی میں گل کر پوری طرح بالکل ختم ہو گیا۔ مالک یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مسلمان کاریگر نے مالک سے کہا، یہ ایک مصری کی ڈالی تھی جسے میں نے اپنے فن سے ایک ہیرے کا روپ دیا تھا کہ آپ جیسے ذہین سونار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر مجھے قرضہ نہ دیا، اس لیے مجھے یہ سب کر کے آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں ایک مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں۔ آپ کی پائی میں نے ادا کر دی ہے۔ افسوس آپ نے میری قدر نہ کی، اس لیے میں یہ ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ دوستو، زندگی میں کبھی آپ کو موقع ملے تو کسی ضرورت مند کی مدد ضرور کیا کریں۔ ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 4 کام زندگی میں کرنا شروع کر دو، بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ سلام کرنے میں پہل کرو، دوسروں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھو، سورۃ اخلاص کا ورد کیا کرو اور درود پاک کا ورد کثرت سے کیا کرو۔ اس سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ نقصان تو دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو بھی برا نہیں کرتا، اور ایسا انسان کا اللہ تعالیٰ بھی کبھی برا نہیں ہونے دیتے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں پر قابل رحم ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالص تنقید ہے اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔